یہ پوچھے نا کہ بھائی آپ کلیئر کیوں نہیں کرتے یہ چیزیں. وہ بولتے ہیں کہ یہ ان اینی کیس انہوں نے آپ کو گالیاں دینی ہیں کیونکہ یہ چھوڑے اسی کام کے لیے گئے ہیں. آپ کچھ بھی کریں گے یہ آپ کو گالیاں دیں گے. صوبے کا چیف منسٹر ہے لیکن اس کو ملاقاتوں کے لیے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں, اس کے باوجود اس کی درخواست سنی جاتی. وہ دو دو ٹکے کے جو پولیس والے باہر کھڑے ہوتے ہیں جیل کے, وہ ایک چیف منسٹر سے بدتمیزی کرتے ہیں, سارے ایم پی ایس سے, منسٹر سے, ایم این اے سے بدتمیزی کرتے ہیں. جو اور اتنے اتنے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, انہوں نے کیا کارنامہ مار لیا جو آپ کو ایک مشال سے بہت اعتراض ہے کہ مشال کی جگہ, اچھا مشال کی جگہ کون چلا جاتا ہے, مشال کی جگہ کون جاتا اور جا کے کیا تیر مار لیتا ہے, یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے لیے سارے چھریاں کانٹے تلواریں نکالے ہوئے صرف اس ایک ڈیبیٹ پہ کہ مشال اسمبلی کیسے چلی گئی. مشال گئی کیونکہ خان نے ٹکٹ دیا. آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ جا کے خان سے ملے اور پوچھے کہ آپ نے اس کو کیوں ٹکٹ دیا. 24 25 26 3 دن لگا کے ہم اسلام آباد پہنچے تھے. میں اور ڈپٹی اسپیکر ایک ہی گاڑی پہ تھے, اور 2 خواتین جو 3 دن بعد اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہی تھی, اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا. عزت مآب جناب عاصم منیر سید صاحب وہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے فرمایا ان کو عہدوں کی بالکل لالچ نہیں ہے. اور دوسرا میں ان کو یاد کروانا چاہوں گی, اور جتنے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مدت جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے, پہلے بھی ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے ان کی مدت ایکسٹینڈ کر کے ان کو آرمی چیف بنایا گیا تھا. یہ پہلی دفعہ کی مدت نہیں ہوگی, یہ دوسری دفعہ کی مدت ہوگی. لیکن کیونکہ عاصم منیر صاحب کو ہی لالچ نہیں ہے عہدوں کی, اور لاسٹ ٹائم بھی نواز شریف صاحب نے ان کو زبردستی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے مدت دے کے آرمی چیف بنا دیا, تو اس بار بھی کیونکہ ان کو لالچ نہیں ہے تو وہ شہباز شریف کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور دوسری دفعہ مدت نہیں لیں گے. اور کیونکہ وہ فیلڈ مارشل بھی اب کیونکہ بن چکے ہیں, فیلڈ مارشل سے آگے تو کوئی عہدہ بھی نہیں ہے جو مدت لے کے انہوں نے لینا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ڈوٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. محترمہ صنم جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. صنم صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ لوگ بڑے وائرل ہیں آج کل, لڑے ہوئے ہیں آپس میں سوشل میڈیا پر, آپ لوگوں کے جھگڑے, ایک دوسرے کو ٹونٹ تانے, گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے. وہ تو جی دیکھیں چلتی رہتی ہے. میں تو ہمیشہ بولتی ہوں کہ ہماری پارٹی کوئی ڈکٹیٹرز کی پارٹی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی آپ نے یہ نہیں بولنا وہ نہیں بولنا. ڈکٹیٹرشپ تو ہم نے کبھی کسی کی بھی نہیں مانی, مگر ابھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو ہمارے بیچ میں انہوں نے چھوڑے ہیں, جو جن کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات کیا تو تم بھی یہی بات بولو گے, اور اگر تم نے یہ بات نہیں بولی تو تم ٹاؤٹ ہو, تم ملے ہوئے ہو. لیکن اس ساری لڑائی سے ہم نے یہ اندازہ کیا کہ کوئی کسی کی طرف بھی ہو, میری طرف یا دوسری کی طرف, لیکن کوئی بھی کمپنی کا بندہ نہیں کہلانا چاہتا. اچھا نہیں, وہ بات درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس دھڑے کو ریپرزینٹ آپ کر رہی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کمپنی کا دھڑا ہے. مثال کے طور پر جو تاثر مل رہا ہے کہ آپ تمام ان لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہیں, سیو کر رہی ہیں جو کہ گنڈاپور گروپ صاحب کے گنڈاپور صاحب کے گروپ سے ہیں. از اٹ ٹرو کہ 2 گروپس ہیں, گنڈاپور صاحب کا الگ گروپ ہے اور علیمہ خان صاحبہ کا الگ گروپ ہے, اور یہ آپس میں اس وقت لڑے ہوئے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک نیریٹو ہے جو بڑی چلاکی سے بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایک گروپ ہے, 2 گروپ ہے. ابھی تو آپ نے تیسرا گروپ ان کے مطابق جو ہے وہ بشرا بی بی کا ہے, آپ نے تو اس گروپ کا بھی کہا ہی نہیں. ان کے مطابق تو کوئی 500 گروپ ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک بڑے پلانٹڈ طریقے سے یہ چیز چھوڑی جا رہی ہے. خان کی چیزوں کو توڑ مروڑ کے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ خان نے بیان دیا, ابھی پچھلی دفعہ ہی انہوں نے, خان نے میسج بھیجا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی آپ لڑائیاں نہیں لڑیں گے یا کوئی لڑائی نہیں ہوگی, مگر اس بیان پہ یہ نہیں آئیں گے, اس بیان کی بات نہیں کریں گے. یہ بار بار بولیں گے علی امین گنڈا پور نا پتہ نہیں 300 لوگ لے کے لاہور گیا. خان نے اس پہ بیان دیا کہ جی بڑا اچھا موو تھا یہ, آپ پنجاب گئے. علیمہ خانم نے باہر آ کے بتایا کہ جی بڑا اچھا موو تھا, اس کو کسی اور طرح اپریشیٹ کیا جانا تھا, یہ کسی اور طرف بات چلی گئی کہ آپ ایسے صوبے میں گئے جہاں پہ نو گو ایریا جس کو بنایا ہوا تھا, وہاں پہ سارے لوگوں کو لے کر گئے, مگر پھر بھی وہ روز روز یہ بات ریپیٹ کریں گے کہ جی وہاں پہ لے کر گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اتنا فساد برپا کیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ پوچھے نا کہ بھائی آپ کلیئر کیوں نہیں کرتے یہ چیزیں, وہ بولتے ہیں کہ یہ انہی کیس انہوں نے آپ کو گالیاں دینی ہیں کیونکہ یہ چھوڑے اسی کام کے لیے گئے ہیں, آپ کچھ بھی کریں گے یہ آپ کو گالیاں دیں گے. اور میرے سے تو جتنی آپ لڑائی کہہ رہے ہیں وہ میرے کسی کے دفاع پہ نہیں ہو رہی تھی, یہ میرے سے میرے کمنٹ پہ شروع ہوئی کہ میں نے ایک کمنٹ مشال کی ٹویٹ پہ کیا تو کیا ہی کیسے, آپ نے یہ بیانیہ کیسے, آپ پتہ نہیں اس نے کوئی طنز کیا ہے اور آپ نے جی کمنٹ کر کے آپ نے اس کو ایک قسم کا سپورٹ کر دی. پہلے تو مجھے طنز سمجھ نہیں آئی کہ طنز کیا چکر ہے, اگر آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ سب کو انصاف ملنا چاہیے, سب کو باہر آنا چاہیے اور سب ججز شرم کر جائیں, اس میں طنز کیا ہے, پتہ نہیں یہ طنز کیوں لگا. پر چلیں اگر آپ کو لگ رہا ہے تو یہ آپ کی سوچ ہے, اس پہ آپ مجھے مجبور تو نہیں کر سکتے کہ مجھے بھی مشال کا جا کے گلا دبا دینا چاہیے. اس سے یہ لڑائی شروع ہوئی, اس کے بعد آپ شروع ہوئے کہ جی آپ یہ سوال کیوں نہیں کری, وہ سوال نہیں کری. سر سوال کرنے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, بیرسٹر گوہر صاحب نے, جو پارٹی کے بڑے عہدوں پہ ہیں, آپ وہ سوال کریں گے نا کہ کوئی کیوں نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا, آپ ان کو جا کے کہیں. مگر اس میں بھی آپ منافقت کریں گے, آپ ایک کو صبح شام گالیاں نکالیں گے, ایک کا آپ نام ہی نہیں لیں گے. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں جو پلانٹڈ چھوڑی جاتی ہیں. جیسے جیل میں 4 لوگ جا رہے ہیں ملاقات کرنے, 2 کو آپ اجازت دے دیں, 2 کو نہ دیں, جو 2 گئے ہیں وہ کمپنی کے پلانٹڈ ہیں, جن کو نہیں ملی وہ صحیح ہے.
اگلی دفعہ ان دو کو مل جائے گی تو وہ دو بھی پلانٹیز ہے، دو کو نہیں ملے گی. یہ سب جان بوجھ کے کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ آپس میں لڑائیاں ڈلوا کے رکھنی ہے بس. نہیں آپ ان کو کبھی پنجاب پہ بات کرتے نہیں دیکھیں گے، بلوچستان پہ بات کرتے نہیں دیکھیں گے، آصف منیر صاحب پہ بات کرتے نہیں دیکھیں گے، مریم نواز پہ بات کرتے نہیں دیکھیں گے، صرف یہ آپ کو کے پی پہ تنقید کرتے نظر آئیں گے. اچھا نہیں صنم صاحب، تھوڑی سی تنقید تو بنتی ہے گنڈا پور صاحب کے اوپر. خان کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ سے آ کر مل. گنڈا پور صاحب نہیں مل رہے. خان کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے بغیر بجٹ نہیں تم نے پیش کرنا، بجٹ پیش ہو جاتا ہے. گنڈا پور صاحب نے جو ایک کرائسس عمران خان کے حوالے سے کریٹ کرنا تھا، ایک اسٹریٹجکلی پاکستان کا سب سے اہم ترین صوبہ، ایک صوبے کا چیف منسٹر، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اس کی اوقات کوئی نہیں ہے، اس کی ورتھ کوئی نہیں ہے، اس کی لیجیٹیمیسی کوئی نہیں ہے، ان کا رول عمران خان کے حوالے سے کوئی نہیں نظر آ رہا. تو کرٹیسزم تو بنتا ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے. تو کرٹیسزم تو کس نے منع کیا آپ کو کرنے سے؟ کرٹیسزم دیکھیں کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا آپ کو، لیکن پھر آپ ساری بات کریں نا. آپ یہ بولیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے لیکن اس کو ملاقاتوں کے لیے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اس کے باوجود اس کی نہیں درخواست سنی جاتی. وہ دو دو ٹکے کے جو پولیس والے باہر کھڑے ہوتے ہیں جیل کے، وہ ایک چیف منسٹر سے بدتمیزی کرتے ہیں، سارے ایم پی ایس سے، منسٹر سے، ایم این اے سے بدتمیزی کرتے ہیں. پھر آپ ہر چیز پہ بات کریں نا. پھر آپ صرف ایک چیز آپ یہ بتائیں نا، اس ملک میں سسٹم چل کون سا رہا ہے؟ اگر ایک سی ایم کی کوئی اوقات ہی نہیں رہ گئی ہے کہ وہ ایک ملاقات بھی کر لے، تو کس نے اس کی یہ اوقات نہیں رہنے دی ہے؟ آپ اس بارے میں بات ہی نہیں کریں گے میڈم کیونکہ اس گزارش یہ بارے ہے، میں بات کرتے ہوئے آپ پہ پرچے ہو جائیں گے نا. نہیں میں تو نہیں کہتی ہوں ہر کسی پہ تنقید کریں، سب سے سوال کریں. بالکل اچھی بات نہیں. گزارش یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو عدالتوں کے اندر جا کر دھکے کھاتے ہیں، اس کے لیے عمران خان صاحب کو الگ سے ایک بندہ باہر بھیجنا پڑتا ہے کہ برائے مہربانی جا کر کہیں کہ گنڈا پور سپریم کورٹ میں جائے، جا کے درخواست دے اور مجھ سے آ کر ملے. اور اس کے نہیں لیے ایسا بھی نہیں ہوا، نہیں ایسا نہیں ہوا. انہوں نے پہلے ہائی کورٹ میں بھی اپلیکیشن دی ہوئی تھی جو نہیں سنی گئی، تو خان نے بولا کہ اگر وہاں پہ نہیں سنی گئی تو سپریم کورٹ چلے جاؤ، تو وہ سپریم کورٹ گئے. دیکھیں خان کی بہنوں کو بھی ملاقات کرنے کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑے ہیں عدالتوں میں، کتنے. مطلب وہ کتنی کوشش کرتی رہی ہے کہ کس طرح ملاقات ہو جائے. مطلب یہ عدالتی جو سسٹم چل رہا ہے، میں تو اس لیے بات کرتی ہوں کہ جہاں سے سسٹم خراب ہے، جو جڑ ہے نا، آپ اس پہ بات کریں. آپ باقیوں پہ بھی تنقید کریں، علی امین گنڈا پور پہ بھی کریں، اگر سی ایم ہے تو کچھ تو سی ایم والی اپنی رکھے پاور، لیکن آپ باقیوں پہ بھی بات کریں. آپ صرف کسی ایک دو کو پکڑ کے ٹارگٹ نہیں کریں. آپ ٹھیک میری بات صرف بات یہ ہے. آپ ٹھیک بات کر رہے ہو. کیا گنڈا پور صاحب ملٹری آپریشن ان کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا رکوا سکیں گے جو خان صاحب بار بار بات چیت کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے انہوں نے اس پہ بیان جاری کیا ہے کہ یہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. بیرسٹر سیف نے میرے خیال سے کوئی بیان دیا ہے کہ کوئی ٹارگیٹڈ ہو رہا ہے آپریشن. مجھے اس بارے میں نہیں پتا، انہوں نے تو بولا یہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی یو ٹارگیٹڈ سیٹسفائڈ ود آپریشن آپ؟ ہو رہا ہے. جو اٹیک ہوا ہے اس پہ کاؤنٹر اٹیک ہوا ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا ہے کوئی. سنم جاوید اس بیان سے مطمئن ہے؟ نہیں دیکھیں جی، خان کے دور میں تو ایک بھی ٹارگیٹڈ اٹیک بھی نہیں ہوا، ایک بھی ڈرون نہیں گرا. مگر ہر بندہ خان بھی تو نہیں ہے نا، خان جتنی پسلی پھر ہر بندے میں تو نہیں ہے نا. آپ کے اوپر بہت سارے کرٹیسزم ہو رہے ہیں. چلے یہ چیزیں تو خیر لگی رہتی ہیں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ آپ مشال یوسفزئی صاحبہ کو غیر ضروری طور پر ڈیفینڈ کر رہی ہے. مشال صاحبہ کے اوپر اگر سوالات ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ایک بڑا مشکل ٹائم تھا، انہوں نے ایک بڑا کرٹیک قسم کا، ایک تنقیدی قسم کے انہوں نے سوالات اٹھائے. پھر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ وائی آر سینیٹر، کیوں سینیٹر؟ تو یہ سوال پوچھنا غلط تو نہیں ہے؟ وائی ناٹ؟ مطلب کے پی میں وہ ایک بندی جو مطلب خان کے ساتھ ہر کیس میں رہی، جو بی بی کے ساتھ ہر جگہ رہی، اور جو کوئی ان پڑھ گوار نہیں ہے. پہلے ایک جو کے پی کی ایک لڑکی جو آپ کے دیکھیں یہاں پہ یہ چیز ہے کہ یہ کسی پہ بھی اعتراض اٹھا لیتے ہیں. ان کو مرزا افریدی پہ بھی بہت اعتراض تھا کہ اس کے بعد بہت پیسے ہیں تو اس کو پیسوں کی وجہ سے ٹکٹ ملی ہے. تو مشال کے پاس تو پیسے نہیں ہے نا. وہ 2 سال کی بچی ہوئی سیٹ ہے ثانیہ نشرت صاحبہ کی، 5 سال پورے بھی نہیں ہے اس میں، اگر آپ کو پتا ہو تو اگر 2 سال کے لیے اس کو ایک سیٹ مل بھی گئی ہے، تو آپ ایک بندی کو بتا رہے ہیں کہ جس کی ورتھ ہی کوئی نہیں ہے، جس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کی سیٹ اتنی بڑی ڈیبیٹ کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، ہاں اس کی سیٹ اتنی بڑی ڈیبیٹ کیوں ہے؟ جو اور اتنے اتنے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، انہوں نے کیا کارنامہ مار لیا جو آپ کو ایک مشال سے بہت اعتراض ہے کہ مشال کی جگہ، اچھا مشال کی جگہ کون چلا جاتا؟ مشال کی جگہ کون جاتا اور جا کے کیا تیر مار لیتا؟ یہ بتائیں. میرا دفاع کرنے کا مشال کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ ڈیبیٹ اتنی ضروری ہے کہ آپ نے اس کے لیے سارے چھریاں کانٹے تلواریں نکالے ہوئے صرف اس ایک ڈیبیٹ پہ کہ مشال اسمبلی کیسے چلی گئی؟ مشال گئی کیونکہ خان نے ٹکٹ دیا. آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ جا کے خان سے ملے اور پوچھے کہ آپ نے اس کو کیوں ٹکٹ دیا. مطلب اور اس پہ میرے سے ڈیبیٹ تو نہیں بنتی کہ ٹکٹ کیسے ملا اور وہ کیوں چلی گئی، وہ تو آپ خان سے پوچھیں. آپ کا انٹرویو ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ کیا یہ آپ لوگوں کی سوشل میڈیا پر لڑائی اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اس کو اتنا آگے تک جانا چاہیے تھا؟ آخری سوال چلیں اس حوالے سے، چونکہ یہ نہیں ہے نا، بالکل نہیں ہے، سب ڈیوائیڈ ہو گئے اس سے. لیکن آپ اگر کسی ایک بندے کو بار بار ٹارگٹ کرتے جائیں گے صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کی طرح دن رات گھر میں بیٹھا کسی کو گالیاں نہیں نکال رہا، آپ کی طرح لوگوں کو بلیم گیم نہیں کر رہا کہ جی اس کو کیوں نہیں بولا، اس کو کیوں نہیں بولا، اس کو پوچھو یہ اسمبلی کیسے گئی، اس کو پوچھو یہ وہاں پہ کیوں نہیں گیا، تو بھائی میں سب سے پہلے یہ بات کروں گی کہ آپ میرے سے پوچھیں میں کہاں گئی اور کہاں نہیں گئی.
मैं लोगों पे सवाल उठाने से पहले अपनी कारकर्दगी बताऊंगी, ये मैं हमेशा कहती रही हूँ, ये मेरा तो यही असूल है। तो मैंने तो पंजाब में भी किसी को टारगेट नहीं किया, मैंने तो पंजाब में भी किसी को नहीं पूछा आप कहाँ निकले, क्यों नहीं निकले, कितनी तादाद में निकले। तो आप मेरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछते जाएंगे कि केपी को क्यों नहीं टारगेट किया, तो मैं यकीनन कहूंगी भाई कि क्या जबरदस्ती है। वन लास्ट क्वेश्चन इसी हवाले से, आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्जी होगी। आपके स्टेटस के ऊपर, लाइफ स्टेटस के ऊपर, आपके लिविंग स्टाइल के ऊपर बातचीत हो रही है बहुत सारी। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर आकर, जो हमने देखा है, डेटा निकाला है, जो मैसिव सेगमेंट है वो ये बातचीत कर रहा है कि सनम जावेद साहब माजी में, हमें तो नहीं पता चूंकि हम आपको तो बहुत पुराना तो मैं कम से कम नहीं फॉलो कर रहा, पुराने दौर में ये इस गाड़ी में होती थी, ये गाड़ी यूज करती थी, इनका लाइफ स्टैंडर्ड ये था, बाद में जाकर इंप्रूव हुआ। कोई कह रहा है सोशल मीडिया से 70 लाख रुपए इन्होंने बनाए हैं, कोई कहता है पता नहीं किस तरीके से बहरहाल पैसे आ गए। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? मतलब इन बेचारों की भी ज़हनी हालत अजीब सी है। कभी ये कहते हैं कि सनम के पास तो इतना पैसा था, पता लगाओ इतना पैसा आ कहां से रहा था। इसका बाप ने इंटरव्यू दिया हुआ है कि इसके पास तो इतनी वो ईयरली इनकम है। एक तो बेचारों को मंथली और ईयरली में फर्क पता नहीं चलता, वो उन्होंने ईयरली बोला, उसको मंथली बताते ओ ये मंथली 70 लाख कमा रही है। तो किसी एक जगह से रुको। कभी आपके मुताबिक मेरे पास माल ही बहुत था और मेरे पास पैसे ही बहुत है, कभी आप कहते पता नहीं कहां से कमाया है। तो भाई मेरे जितने भी एसेट्स हैं या मेरे पास जितने भी पैसे हैं उसका रिकॉर्ड तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है ना, क्योंकि मैंने तो कंटेस्ट करना था 119 के लिए, तो मैंने तो केस सुप्रीम तो कोर्ट तक लड़ा है। तो मेरे जितने भी असासे हैं वो रिकॉर्ड तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। अगर आपको बहुत पता करना है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं और कब बना कहां से बना, तो सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पड़ा है भाई, वहां से जाके निकलवा लो, इतनी क्या रॉकेट साइंस है। वैसे आपके पास क्या क्या एहसास है? एक्चुअली ये मेरे अबू ने किसी इंटरव्यू में बताया कि ईयरली जो इनकम बनती है, क्योंकि जो शेयर्स हमारे नाम पे हैं जो मेरे अब्बू की तरफ से हैं, उस पे कुछ बेचारे वॉनाबीज यूट्यूबर्स जो हैं, जो अपने चैनल्स की रेटिंग के लिए कुछ भी प्रोपेगेंडा करते हैं, उस पे शुरू हुए कि जी इसके अब्बू ने बताया कि मंथली 70 लाख रुपए आते थे और ये तो इन ड्राइव में आती थी। पहली बात तो ये कि इन ड्राइव में आने वाले लोग भी इंसान है, आप उनको ऐसे कमतर साबित करने की कोशिश मत करें। दूसरी बात ये कि मैं कभी जमान पाक अपने शौहर के बगैर नहीं गई और मेरे शौहर के पास अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से गाड़ी है, तो इन ड्राइव पे जाने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। मगर क्योंकि प्रोपेगेंडा करना होता है उसी चीज के लिए बेचारे छोड़े गए होते हैं, तो वो कोई भी चीज उठा लेते हैं कि वो मंथ ईयरली को मंथली बना देते हैं, वो एन ड्राइव निकाल के लेके आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो तो जाती आपके हैं। तो पास आपके उनको वालिद साहब के शेयर्स में से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता है जो आप बता रही हैं? जी मेरे अब्बू की तरफ से ही। अब्बू की तरफ से आता, और गाड़ी वगैरह के ऊपर भी, गाड़ी भी आपकी अपनी? हाँ जी, गाड़ी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अपनी है, क्या मतलब। लेकिन अभी तो मैंने सुना कि मैंने कोई पता नहीं लैंड क्रूजर ले ली है और मैंने कोई डिफेंस में 6 करोड़ का घर ले लिया है। वो जिसको मिले प्लीज मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं वहां पे रहना चाहती हूँ, मुझे वो 6 करोड़ का घर चाहिए चलिए, और लैंड क्रूजर भी चाहिए। अल्लाह आपको नसीब करे, अल्लाह अल्लाह हम सबको आमीन नसीब करे अच्छी आमीन। गाड़ी। और इन ड्राइव में वैसे सफर किया करें, चूंकि बाज़ो बकात बड़ी कन्वीनियंट पड़ती है आपको और आपकी गाड़ी भी बच जाती है। ये एक्चुअली मैं कभी अतीक के बगैर अकेली गई नहीं, तो इसलिए कभी इन ड्राइव में जाने का मौका मिला नहीं। अच्छा, सनम जावेद साहब ये बताएं कि जो इंटरनल पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स है, अब आपको सवाएं हो चुकी हैं, आप खुद ज़ाहिर है एक हाइडिंग में जिंदगी गुजार रही है, आपकी पर्सनल जिंदगी में 2-2.5 सालों में क्या चेंज आया, और अब जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रही है आपके इर्द गिर्द के दोस्तों की जानिब से, सोशल मीडिया की जानिब से, ये कितना आपको इंपैक्ट कर रही है? देखिए इसी तरह होता है ना कि आप लोग समझते हैं कि देखिए, अब कल हम एक स्पेस में थे तो एक साहब ओवरसीज से, तो उन्होंने बोला कि मतलब आप लोग हमें कहते हैं पाकिस्तान आए, तो मतलब हम पाकिस्तान आएंगे तो फिर हमारे साथ भी तो वही होगा ना जो आपके साथ हुआ। तो आप लोग चाहते हैं हमें भी वो पकड़ ले और उल्टा लटका दें और ईंटें बांध दें। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको इस चीज का एहसास है। हम आपको नहीं कहते आप पाकिस्तान आए, हम कह रहे हैं जो ओवरसीज का किरदार है वो यही है कि वो बाहर रह के जिस तरह आवाज उठाते हैं वो उठाएं, क्योंकि उनके बोलने का इम्पैक्ट है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ 2-4 लोगों के पास ये कॉपीराइट आ गया कि जो यहाँ पे बैठे ये सब कुछ सफर कर रहे हैं, लोगों के बच्चों के जिस्मों से गोश्त खींचा गया है, उनको करंट लगाए गए हैं, उनको उल्टा लटकाया गया है, उनको डंडों से मारा गया है, पता नहीं क्या क्या जुल्म हुआ है लोगों के साथ। ऐसी औरतें जिनकी कभी किसी ने शक्ल नहीं देखी थी, उनके सरों से चादरें खींची गई हैं, उनके गिरेबानों में हाथ डाले गए हैं, आधी आधी रातों को उनको उठाकर थानों में फेंका गया है फर्शों पे। उसमें आपके पास ये राइट भी नहीं है कि आप आके बात करें कि भी तुम लोग यहाँ पे बैठे कर ही क्या रहे हो, तुम लोगों ने किया ही क्या है। अगर आप जेलें काटने के बाद दुनिया जान की हमारी जलालत, हमने जो एहतजाजों में मतलब एक खातून का मैं एतराज सुन रही थी जिन्होंने बोला कि जब ये डी चौक आई थी 26 को तो ये कपड़े बदलने के लिए जगह ढूंढ रही थी। हम 24 तारीख के केपी से निकले थे, 24, 25, 26 3 दिन लगा के हम इस्लामाबाद पहुंचे थे। मैं और डिप्टी स्पीकर एक ही गाड़ी पे थे और 2 खवातीन जो 3 दिन बाद अपने कपड़े तब्दील करने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी, इस पे भी उनको एतराज था। तो जब आप इस तरह के घटिया एतराज सुनते हैं ना, ये सारी आप सोचे 3 दिन लगा के हम पहुंचे होंगे, हमने 3 दिन किस तरह गाड़ी में गुजारे होंगे।
لیکن جب آپ اس طرح کی بکواس سنیں نا پھر کہ او یہ کپڑے بدلنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی 3 دن بعد، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ انسان بھی ہیں سیریسلی؟ اپنے پہ آپ پہ بات آئے تو آپ فوراً جتائیں گے کہ ہمیں نہ کچھ کہو، ہم نے تو چندہ بھیجا تھا یہاں پہ پاکستان میں، ہم نے تو سیلاب زدگان کی مدد کی تھی، مگر اگر تم 14-17 مہینے جیل کاٹ کے آگے تم نے کسی کے سر پہ احسان نہیں کیا، تب آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آپ کی قربانیوں کو، آپ کی محنت کو جب کوئی ڈیگریڈ نہیں کر رہا، تو جو اس ملک میں رہ کے اس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو اس وقت بے شرمی اس ملک میں چل رہی ہے اس کی اگینسٹ کھڑے ہیں، آپ ان کو اس طرح کیسے ذلیل کر سکتے ہیں کہ تم لوگ کچھ کر ہی نہیں رہے؟ اب آپ کو اتنی بھی اگر سمجھ نہیں ہے کہ ہمیں سزا ہوئی نہیں ہے، ہم چلے جائیں اڈیالہ کے باہر آپ کے شوق کی خاطر اور وہاں جا کے گرفتار ہو جائیں، تو آپ بولیں گے دیکھا یہ تو گرفتاری ہی دینے آئی تھی، فرمائشی یہ اس نے گرفتاری. فرمائشی گرفتاری دی ہے۔ مطلب آپ جائیں تو جائے کہاں، بھی تو وہ والا حال ہوا ہے یو ہمارا۔ یو 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 سیم فرسٹریٹڈ. یہ جو سب کچھ ہوا اس سے آپ فرسٹریٹڈ ہوتی جا رہی ہے. نہیں سر، میں صرف فرسٹریٹڈ نہیں ہوں، سوری، سب اگر میں کسی کو بولوں نا بھائی آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے، آپ یہ ہم تو نہیں کسی عہدے پہ، ہمارے پاس تو کوئی پاور نہیں ہے، ہم تو کسی گروپ میں کسی کمیٹی میں نہیں، یہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ وہ بولتے ہیں فائدہ نہیں ہے، ہم جواب دے کے کیا کریں؟ ہم اڈیالہ کے باہر بھی جائیں گے تو یہ بولیں گے فوٹو شوٹ کروانے آئے ہیں، یہ تو ڈرامے بازی کرنے آ گئے ہیں، ہم بولیں گے تو یہ بولیں گے ڈائلگ بازی کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے تو اس کے جواب میں ہمیں گالیاں پڑنی ہے تو بس دفع کرتے ہیں۔ ابھی صرف میرا یہ حال نہیں ہے، یہ بہت لوگوں کا یہ حال ہے کہ مطلب ٹھیک ہے پھر اوکے۔ گنڈاپور صاحب کا بھی ویسے یہی حال ہے. وہ بھی یہی سوچ رہے کیونکہ ان پر بھی بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے بہت سارے حوالوں سے. دیکھیے جہاں تک مجھے ان کا پتہ ہے، جہاں تک میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا۔ ٹھیک ہے. سنم جاوید, مجھے یہ سمجھائیں کہ پاکستان کے اندر یہ حالات سارے ٹھیک کیسے ہوں گے؟ علیمہ خان صاحب کو انڈے مارے گئے ہیں, عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی مختلف ویلاگز ہو رہے ہیں, مختلف صحافی جرنلسٹ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. یہ حالات جا کس طرف رہے ہیں اور کہاں پر جا کر یہ کنکلوڈ ہوں گے؟ دیکھیے صحت کے حوالے سے علیمہ خانم صاحبہ نے خود کہا کہ یہ پروپیگنڈا کوئی نہ کرے کیونکہ خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے بولا میری بہن ڈاکٹر ہے جو میرے ساتھ گئی, انہوں نے خان کو, وہ ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی ان سے سوال کرتی ہیں کہ کوئی پرابلم تو کچھ نہیں ہے. خان کو کوئی ایشو نہیں تھا, ان کی آنکھ میں ایک تھوڑا بھاری پن تھا, اس کے لیے انہوں نے ان کو کہا کہ میڈیکل کے لیے ان کے لیے, اس کے علاوہ ان کی صحت کے حوالے سے, ان کو ذہنی حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بالکل فٹ ہے. دوسری بات آپ نے انڈا مارنے کی, یہ میں کہتی ہوں اس دور میں غلاظت کے ایک نئے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. کبھی عدت جیسے کیس بن رہے ہیں, کبھی آپ عورتوں پہ انڈے مار رہے ہیں, اور پھر آپ کمال بے شرمی سے کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا. نہیں, پی ٹی آئی نے آپ کے جہاز پہ سے عورتوں کی تصویریں نہیں پھینکی. پی ٹی آئی نے عورتوں کو دھرنے والی, ناچنے والی, گانے والی کہنا نہیں شروع کیا. پی ٹی آئی نے عورتوں کو ٹیکسی ٹرالی کہنا شروع نہیں کیا. آپ غلط بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کسی بندے نے آپ کے منہ پہ سیاہی نہیں پھینکی. پی ٹی آئی کا بندہ نہیں تھا جس نے جوتا مارا. اس کے باوجود عمران خان نے تو مذمت کی تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, مگر آپ کمال بے شرمی سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں جی انڈا مارا لیکن پی ٹی آئی نے یہ شروع کیا ہے. پی ٹی آئی نے یہ شروع نہیں کیا. اگر آپ اس لیول تک آ گئے ہیں کہ ماں بہنوں بیٹیوں کے گریبان کھینچنے کے بعد, بال کھینچنے کے بعد, دوپٹے کھینچنے کے بعد آپ انڈے مارنے پہ آ گئے ہیں, آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. آپ کو لٹرلی ڈوب مرنا چاہیے. آپ کے لیے اپنی حکومت بچانا, اپنا ڈر پیدا رکھنا اتنا ضروری ہے کہ آپ اب ماں بہنوں کو انڈے مارنے پہ آ گئے ہیں. کچھ تو شرم کریں. ابھی اب یہ سمجھ رہی ہے چلے گا کب تک؟ چونکہ خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہائبرڈ نظام چلے گا. پھر مری کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہاں پر ملاقات ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کنٹینیو کریں گے 2027 تک. خواجہ آصف صاحب, بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب 2027 نہیں, ایک ایکسٹینشن لے سکتے اور ان کا حق بھی بنتا ہے, تو یہ 2033 تک پاکستان کے لیے وہ خدمات انجام دیں گے. نہیں نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ عزت مآب جناب عاصم منیر سید صاحب, وہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے فرمایا ان کو عہدوں کی بالکل لالچ نہیں ہے. اور دوسرا میں ان کو یاد کروانا چاہوں گی, اور جتنے لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مدت جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے, پہلے بھی ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے ان کی مدت ایکسٹینڈ کر کے ان کو آرمی چیف بنایا گیا تھا. یہ پہلی دفعہ کی مدت نہیں ہوگی, یہ دوسری دفعہ کی مدت ہوگی. لیکن کیونکہ عاصم منیر صاحب کو ہی لالچ نہیں ہے عہدوں کی, اور لاسٹ ٹائم بھی نواز شریف صاحب نے ان کو زبردستی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے مدت دے کے آرمی چیف بنا دیا, تو اس بار بھی کیونکہ ان کو لالچ نہیں ہے تو وہ شہباز شریف کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور دوسری دفعہ مدت نہیں لیں گے. اور کیونکہ وہ فیلڈ مارشل بھی اب کیونکہ بن چکے ہیں, فیلڈ مارشل سے آگے تو کوئی عہدہ بھی نہیں ہے جو مدت لے کے انہوں نے لینا ہے, تو ان کو وہ بالکل لالچ کا مظاہرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور لالچی بھی نہیں ہے. تو ان کی مدت پوری ہوگی تو ان کے بعد جن کا حق بنتا ہے وہ ان کو ہی آنے کے لیے کہیں گے, مجھے پورا یقین ہے. نہیں, کنٹینیویشن ہے نا سرم صاحبہ, بھائی قائنی ترمیم ہوئی اور اس کے بعد اس مدت میں اضافہ کر دے تو یہ کنٹینیو, یہ تسلسل ہے جو کہ چلے گا. ہاں نہیں, مدت میں اضافہ تو وہ آلریڈی لے چکے ہیں نا جی, مدت میں اضافہ تو وہ آلریڈی لے چکے ہیں, تو دوسری دفعہ تو مدت میں اضافہ نہیں لیں گے نا. نہیں, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کی جو جاب تھی وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے نا.
نہیں ان کی جاب تو جی 3 سال پہلے بھی ختم ہو گئی تھی نا جی, وہ 3 سال پہلے بھی ریٹائر ہو رہے تھے, پھر انہوں نے مدت میں اضافہ لے کے وہ آرمی چیف بن گئے نا. نواز شریف نے زبردستی کی ان کے ساتھ, لیکن اب شہباز شریف کی زبردستی ان کے ساتھ نہیں چلے گی. میں پھر کیا سمجھوں, یہ اس گفتگو سے میں کیا سمجھوں؟ بھائی آپ یہ سمجھے جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ اپنے بیان پہ قائم رہیں گے. انہوں نے بولا ان کو عہدوں کی لالچ نہیں ہے, اور فیلڈ مارشل سے آگے تو کوئی عہدہ بچا بھی نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ ان کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں یا شاید پریزیڈنٹ بنیں گے پاکستان, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ عہدوں کی لالچ نہیں, یہ تو جاب ان کی کنٹینیویشن ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نہیں 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 نہیں, ان کو تسلسل. کسی چیز کی بھی کوئی لالچ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو حق تلفی نہیں ہو سکتی نا, ان کے بعد جو ہوں گے ان کا حق بنتا ہے. پہلے بھی کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے وقت پہ آرمی چیف بنے تو ملک کو ان کی بہت ضرورت تھی, تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بار ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. جو شہباز شریف صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, ملک چلانا بچانا, معیشت چلانا بچانا, پلان دینا, روڈ میپ دینا, یہ سب وزیر اعظم کا کام ہے. ان کو اپنا کام آرمی چیف پہ نہیں ڈالنا چاہیے, اور ان کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے, اپنے کرنے والے کام خود کرنے چاہیے. اگر کنٹینیو کرتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب, اب ظاہر جو کہ کریں گے چونکہ کنٹینیوشن ہے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ ہوگا؟ نہیں نہیں, وہ نہیں کریں گے, ان کو عہدوں کی لالچ نہیں ہے, وہ نہیں کریں کریں گے, گے. کریں گے جی. نہیں نہیں, وہ تو یہ تو پھر غلط بات ہوئی نا, آپ کی بات کوئی اور ہوئی اور اپنی بات پہ آپ سٹینڈ نہیں کرتے ہوئے, تو یہ تو پھر اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں. پھر یہ تو نہیں کہ آپ بولے کچھ اور کر رہے کچھ اور, ایسا تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے سنم صاحبہ, چلیں آپ کہتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ مجھے ان پہ پورا بھروسہ ہے. آم، چلیں آپ کا کمنٹ آ گیا اس کے اوپر. اچھا سنم جاوید صاحب یہ بتائیں کہ جیسے بابر ستار صاحب نے بھی اس سے پہلے ایک باقاعدہ سے خط لکھا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوسرے معزز جج نے بھی لکھا ہے, آج سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ تھا, 4 معزز ججز نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ساری چیزوں سے بالکل مطمئن ہوں. آپ ظاہر عدالتوں کو فیس کر رہی ہیں, آپ اس وقت بڑے مشکل ٹائم سے گزر رہی ہیں, اور آپ کا جو واحد ایک سہارا جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے جوڈیشری کے اندر نظر آتا ہے. سنم جاوید, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیے آپ ان کو صرف ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے تو اپنی چیزوں کا, اب اللہ کے آگے ہم نے اپنا حساب دینا ہے صرف, کیونکہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہم نے اپنی جگہ دوسروں کے حقوق کا بھی جواب نہیں دینا. ان کے پاس طاقت ہے, اختیار ہے, عہدہ ہے. جب یہ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے, انہوں نے اللہ کو اس کا بھی جواب دینا ہے. ان کو اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ جب آپ کو بڑی ذمہ داری دیتا ہے تو پھر آپ کو اس پہ کھڑے ہونا چاہیے. بڑے عہدے جو ہیں صرف مراد کے لیے نہیں ہوتے, یہ بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ آپ کو دیتا ہے, تو آپ کو اس کے اوپر شرم کرنی چاہیے. لیکن میرا پھر وہی کہنا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں, جیسے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی ہیں, وہ سینیورٹی میں تیسرے نمبر پہ تھے, میرے خیال سے تیسرے نمبر سے جی وہ جی, چیف تیسرے جسٹس نمبر. بنے. ہاں. تو ان کو تو بیسکلی شروعات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم اپنے مقصد کے لیے پاس کی گئی تھی کہ ایسے جج کو روکا جا سکے کہ جس کو قابو نہیں کیا جا سکتا تھا, یا جس سے مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکتے جا سکتے, تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے فیلو کلیگ کے لیے, اپنے ساتھی جج کے لیے سٹینڈ لیتے. وہ بولتے کہ نہیں بھائی, یہ سینیورٹی میں پہلے نمبر پہ ہے, یہی بنے گا چیف جسٹس. اگر آپ عدلیہ کو قابو کرنا چاہتے ہیں, آپ ججز کو قابو کرنا چاہتے ہیں, آپ انصاف کو قابو کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم آپ کے ساتھی نہیں بنیں گے. تو اگر آپ اپنے سینئرز کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, اگر آپ اپنے کلیگز کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے, تو مورلی ایسے لوگوں سے کسی اچھے کی امید رکھنا مشکل ہے. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے, تو ان کو دیکھنا چاہیے. پاکستان میں انصاف کا برا حال ہے. کوئی بھی معاشرہ جہاں پہ اتنی ناانصافی ہو وہ نہیں چل سکتا. آپ کے اپنے لوگ تنگ پڑے ہیں, آپ کا اپنا ادارہ تنگ پڑا ہے, آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ مراد یہیں رہ جانی ہے, یہ ساری دنیاوی چیزیں یہیں رہ جانی ہیں. آپ نے اپنا نام اور عزت کمانی ہے, آپ کو وہ دیکھنا چاہیے, وہ آپ کو لوگوں کو انصاف دینا چاہیے. ون لاسٹ کمنٹ, آپ کا فیوچر کیا ہے, جو امیجیٹ فیوچر ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے گرفتاری دینی ہے یا آپ نے فی الحال انتظار کرنا اچھے ٹائم کا؟ دیکھیے گرفتاری دینے کے بغیر تو کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کو عدالتوں میں, یہ جیسی بھی عدالتیں, آپ کو ان میں جانا ہی ہے ایونچولی, کیونکہ اگر آپ کو انصاف کے اس سرکل میں آنا ہے, کم از کم ہم یہ تو نہ کل کو یہ کہیں کہ جی یہ لوگ آئے ہی نہیں تھے, انہوں نے ہم سے انصاف مانگا ہی نہیں تھا. تو میں تو ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ چاہے آپ کو انصاف ملنا یا نہیں ملنا, آپ کورٹ ضرور چلے جائیں. باقی آگے ہمیں بھی پتا کورٹس میں کیا ہو رہا ہے, تو ہم بھی جائیں گے تو ضرور جی. امیڈیٹ فیوچر ہمارا یہ ہے کہ 2 دن میں ایک اور فیصلہ ہے, کل یا پرسوں آ جائے گا, اس کے اگلے ہفتے ایک اور فیصلہ ہے. تو میں تو اپنے یہ 2-3 فیصلوں کا ویٹ کر رہی ہوں. یہ میرے 2-3 فیصلے آئے تو جا کے گرفتاری دیں, کیونکہ ساری زندگی میں تو چھپ کے نہیں بیٹھ سکتی ہوں, نہ میں ہائیڈنگ میں رہ سکتی ہوں. میرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چھپ کے کہیں بیٹھوں اور میں نہ نکلوں. میرے سے یہ نہیں ہوگا. میں اس سے بہت بہتر سمجھوں گی کہ میں جا کے گرفتاری دوں, اور یہ جیسی بھی عدالتیں, کم از کم ہم ان کو شرمندہ تو کریں نا, کہ لوگوں کو آپ انصاف کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ.
आज से 5-7 साल पहले आपने क्या कभी सोचा था कि इतना ज्यादा लाइफ में सेक्रीफाइस करेंगे या जिंदगी ऐसी हो जाएगी? नहीं, मैं वही हमेशा सोचती हूँ, मेरे तो भाई ने कभी इस तरह तंग नहीं किया अब्बू को, कि हमने तो अभी अपने भाई के चक्कर में अदालतें और जेल और थाने की चेहरियां नहीं देखी हुई। हालांकि लड़के होते हैं कि बंदा कहता है कि जी लड़ाई झगड़े या कुछ हो गए तो उस तरह, जिस तरह मेरी वजह से मेरे घर वालों ने, मेरे अब्बू ने स्पेशली अदालतें और कचहरियां और थाने देख छोड़े हैं सारे, मेरी अम्मी ने। तो मुझे तो कभी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भी करना है। कौन सी जेल है, कौन सा शहर है जो उन बेचारों ने थानों के पीछे नहीं देख छोड़ा। तो नहीं सोचा था, लेकिन जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अब अल्लाह पे हम मुसलमान हैं, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। अल्लाह है, वो देख रहा है और वो सही करेगा। हम हमेशा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुफर करते हैं। ना उम्मीदी कुफर है और हम कुफर नहीं करना चाहते। प्लेजर हैविंग यू सनम जावेद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।